بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، آج ہم مصافحہ کی اہمیت کو بیان کریں گے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو دونوں ہاتھ جو ہے ملاتے ہیں، جسے مصافحہ کہا جاتا ہے۔ آیا یہ رسم ہے، رواج ہے، معاشرے کے طور و طریقے ہیں یا عبادت ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مسلمان دین کے ساتھ جڑا ہوا ہو، احکام شریعت سے آگاہی ہو، عبادات کا پابند ہو، تو اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ جو بھی میرے تعلقات ہیں، وابستگیاں ہیں، کسی سے ملنا ہے، کسی سے رشتے ہیں، تو اس کی بنیاد جو ہے وہ ہے شریعت مطہرہ، کیونکہ اس طرح کے رشتے جوڑنے کا، اس طرح کے تعلق بنانے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ تو اگر وہ شریعت کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، اسے بنیاد بنا کر وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، وہ رشتہ جوڑ رہا ہوتا ہے، وہ سلام اور دعا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کا عمل جو ہے اس کے لیے باعث برکت، باعث ثواب اور باعث نجات ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کا تصور نہ ہو، بس ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں چل رہا ہے، دیکھا فلاں فلاں سے ہاتھ ملا رہا ہے، بغیر کسی اچھی نیت کے، بغیر کسی شریعت مطہرہ کو درمیان میں لائے، اپنی مرضی سے پھر جب سوچتا ہے تو پھر اسے کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ یہی دنیا کے پھر طور و طریقے ہیں، کر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، رشتے ہیں، سلام ہے، پھر اس کی اسے کوئی برکات نہیں ملتی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ مسلمان جو ہیں آپس میں بھائی ہیں۔ جیسے خونی رشتہ ہوتا ہے، اسلام کا رشتہ جو ہے اسی طرح اہمیت کا حامل ہے، بلکہ اس رشتے کو خونی رشتے سے بھی زیادہ اہم قرار دیا گیا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان جو کلمہ گو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں۔ غریب امیر کا، امیر غریب کا، کالا گورے کا، گورا کالے کا، عربی اجمی کا، اجمی عربی کا، بادشاہ رعایا کا، رعایا بادشاہ کا، یہ سارے جو ہیں بھائی ہیں اور جسد واحد کی طرح ہیں۔ تو جب بھائی ہیں تو پھر جب بھائی بھائی سے ملتا ہے تو ایک تو خوش ہو کر کے ملتا ہے، خندہ پیشانی سے ملتا ہے، اور پھر بڑے اچھے انداز سے ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غریب ہے تو ہاتھ بھی صحیح طریقے سے نہ ملا جائے، امیر ہے تو پھر ہاتھ باندھ کے جو ہے دونوں ہاتھ سے اسے سلام کر رہے ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ کوئی تمیز نہیں رکھنی۔ غریب سے مل رہے ہیں، آپ کی بڑی شخصیت ہیں، تو پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے، اچھے انداز سے آپ ہاتھ ملائیں۔ جیسا کہ ہم نے ایک واقعہ دیکھا، پاکستان کے ایک مذہبی دائی ہیں طارق جمیل صاحب، جب بچہ انہیں ہاتھ ملانا چاہتا ہے تو ہاتھ جو ہے وہ پیچھے کھینچ لیتے ہیں، یعنی اس سے ہاتھ نہیں ملاتے، ہاتھ ہی نہیں ملاتے، آگے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی وجہ بھی ہو، لیکن اگر بلا وجہ انہوں نے جو سے ہاتھ نہیں ملائے تو یہ غلط کیا ہے۔ آخر وہ بھی انسان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، اس سے بھی ہاتھ ملانا تھا، چاہے آپ جتنا بھی مشہور ہوں، شہرت کی بلندیوں کو آپ پہنچ چکے ہوں، لیکن اسے ہاتھ ملانا جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس سے مسلمانوں کو اذیت پہنچتی ہے، اور مسلمان جو خاص کر کے آپ کی باتوں کو سنتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کی باتوں میں تضاد ہے، کہتے کچھ ہیں، عمل جو ہے وہ کچھ ہے۔ تو اس حوالے سے چند احادیث مقدسہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اس کی برکات بیان کرنے سے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما بن مسلمین یلتقیان فیتصافحان الا غفر لہما قبل ان یتفرقا۔ مسلم احمد بن حنبل کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے،
مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور دیگر کتب حدیث میں ہے، فرماتے ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ایسے ملاتے دونوں ہاتھ، ہمارے ہاں ایک ہاتھ کا بھی کہا جاتا ہے، غلط ہے، جہاں بھی اس کی وضاحت کی علماء نے وہ یہی کہا کہ کلتا ید ہے، دونوں ہاتھوں کے ساتھ جو ہے دونوں ہاتھ جو ہے وہ ملاتے ہیں، تو فرمایا کہ الگ ہونے سے پہلے، یعنی ہاتھ الگ بعد میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ پہلے سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنے احساس کی بات ہے، آپ ایک مسلمان سے مل رہے ہیں، بھائی سے، رشتہ دار سے، پڑوسی سے مل رہے ہیں، اس کی برکات یہ ملی کہ اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ معاف فرما دیے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا لقی المؤمن فسلم علیہ واخذ بیدہ فصافہ تناصرت خطایاہما کما یتناصر ورق الشجرۃ۔ طبرانی کی معجم اوسط میں حدیث موجود ہے، اسی طرح ابن شاہین کی جو الترغیب ہے اس میں بھی حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ جب مومن کسی مومن سے ملتا ہے، مسلمان سے ملتا ہے، پھر اسے سلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے، تو فرمایا اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح کے درخت سے پتے جو ہے وہ جھڑ جاتے ہیں، اس طرح اس کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ حدیث مقدسہ جو ہے اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو دونوں ہاتھ ملائے، نہ دیکھے کہ یہ کس درجے کا ہے، مزدور ہے، غریب ہے اور رعایا ہے، میں تو کرسی پر بیٹھا ہوں، یا مرید ہے، میں تو پیر طریقت ہوں، یہ ہے بھی غریب آدمی، تو اس سے مل کر مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ آپ نے اس فرد کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے شریعت مطہرہ کی طرف دیکھنا ہے، اور فرد جو ہے وہ تو ویسے سارے اللہ کی مخلوق ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ غریب مرید جو ہے وہ اس کی بے وقت ہے، حالانکہ وہ احترام زیادہ کر رہا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں جو مالدار ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے، تو یہ بات جو ہے وہ غلط ہے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں محبت پروان چڑھتی ہے، دلوں میں نفرت کی بجائے جو ہے محبت جو ہے پرورش پاتی ہے، اور پھر ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، یہ اللہ ہی ہے جنہوں نے ان کے دل جو ہے وہ جوڑ دیے، دلوں میں محبت پیدا فرما دی۔ فرمایا لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، فرمایا جو کچھ زمین کے اندر ہے اگر سارا خرچ کریں پھر بھی سمجھیں کہ ان کے دل جو ہے وہ جڑ جائیں گے، تو فرمایا مال و دولت سے، عہدوں سے، پروٹوکول سے دل نہیں جڑتے، یہ دل جو ہے اللہ ہی جوڑنے والا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهُ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث راوی ہیں، فرمایا کہ من تمام تحیت الاخذ بید، فرمایا کہ سلام تحیہ کا یہ بھی حصہ ہے، اس کی تمام اختتام یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کا ہاتھ جو ہے پکڑا جائے، یعنی وہی مصافحہ کیا جائے۔ جامع ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے، شعب الایمان میں بھی۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں تمام تحیتکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تحیتکم بینکم المصافحہ، تو مصافحہ ہی ہے۔ تو الغرض اس کے علاوہ جو ہے بہت سارے حقائق اور دلائل جو ہے آپ کو ملیں گے، تو بتانا یہ ہے کہ مصافحہ کی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔